اور بہت سے سوالات درمیان میں آئے بھی، تو ان کو ہم کسی دوسری ڈسکشن میں اٹھا رکھتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہمارا تھا جناب محمد یوسف بھٹی صاحب کا، کہ وہ کون سا علمی پہلو ہے جو اس وقت زوال شدہ مسلم قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ تو اس کن صاحب کی طرف سے کن کا؟ یہ جناب یہ محمد یوسف بھٹی صاحب ہیں ہمارے، جناب تو ان کا سوال ہے کہ قرآن کا وہ کون سا علمی پہلو ہے جو اس وقت زوال شدہ مسلم قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ہی اس سے ملتا جلتا بھی انہوں نے ایک سوال کیا ہے، یعنی وہی ہے کہ مسلمانوں کو نئے نظریہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی علمی فکر عہد حاضر کے تقاضوں سے متصادم ہے۔ اس جدید اسلامی نظریہ تعلیم میں کیا عناصر شامل کیے جانے کی ضرورت ہے؟ ہاں دیکھیں، حافظ جناب یوسف بھٹی صاحب انہوں نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، لیکن میری اس میں تھوڑی سی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہے۔ مختلف اس لیے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز مسلمانوں کو درکار ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ان کا جو شعور ہے، جو انسانی شعور، جس انسانی شعور کے وہ حامل ہیں، اس کی انسانی اور عقلی تشکیل کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ہم اس مسلمانوں کا جو تہذیبی یا علمی شعور ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے۔ پسماندہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو اس کی شرائط پر سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی مسلم ذہن اپنی تہذیب کی عظیم الشان اور وسیع تر روایت سے انگیج ہونے کی استعداد بھی نہیں رکھتا، اور عصر حاضر کی کسی بھی سطح پر تفہیم کی استعداد بھی نہیں رکھتا۔ مسلم شعور نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ریس کے اصول پر کیا ہے، یعنی کہ دیکھ کے ایکسکیوز می یعنی نقل لگا کے ریس کر کے اس نے فلانی کتابیں پڑھ لی، فلانی ٹیکسٹ بک پڑھ لی، اور وہ ٹیکسٹ بک سے آگے نہیں گیا۔ ہمارا مغرب کا جو کی ریس سے جو ہم نے چیزیں حاصل کی ہیں، نقل لگا کے حاصل کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی مفید ہے کسی نہ کسی درجے میں، کہ اس میں ہمیں نوکری کرنے میں آسانی ہوگی، نوکری کرنے کے روزگار کے ذرائع اوپن ہو گئے، ہم ایک کسی حد تک جدید معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس میں ہماری جو بقا کے وسائل ہیں جدید عہد میں وہ فراہم ہو گئے۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں صرف تنقید کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے جدید جو علم حاصل کیا ہے وہ ریس کے اصول پر کیا ہے، اور ریس کے اصول پر وہ علم حاصل کر کے جو ہے ہم نے اپنی بقا کے لیے کچھ وسائل فراہم کر لیے، اور میرا خیال ہے یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں یا کسی بھی مسلم معاشرے میں کسی بھی سطح پر علم کی کوئی ایسی روایت یا ایسی سرگرمی سامنے آئی ہے جو انسانی شعور کے یا ان کے شعور کے مذہبی یا سیکولر احیاء کی نشاندہی کرتی ہو، تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی جن مسلم معاشروں نے سیکولرزم کو اختیار کر لیا، وہاں بھی وہ کوئی ایسا علم سامنے نہیں لا سکے جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، وہاں بھی کام مانگے تانگے سے ہی چلتا رہا۔ تو جس وقت تک ہم اپنے آپ کو اپنی وسیع تر علمی روایت سے اور اپنے جو ایمان کا محتویٰ ہے، اس کے جو مقتضیات ہیں اس کے ساتھ جوڑنے کے قابل نہیں ہوتے، اور ہم انسانی شعور کی ایسی تشکیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے جو علم کی سرگرمی میں شریک ہونے کے قابل ہو، تو اس وقت تک مجھے کوئی بہت زیادہ امید نظر نہیں آتی، کیونکہ مسلمانوں کی جو علمی اور تہذیبی پستی ہے وہ انسپیکیبل ہے، اور اس میں ایک صورت جذباتی رد عمل کی بھی ہوتی ہے
تو میں تو اس کا حامی نہیں ہوں کہ ہم کوئی جذباتی رد عمل دکھائیں اس پر، لیکن یہ غور و فکر کا محل ضرور ہے کہ ہمیں ایسے وسائل، ہمیں ایسا طریقہ کار درد مندی سے اور حلم سے اور پیشنس سے ایسے راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے علم کے احیاء کے لیے، جو ہماری آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں مسلمان کے طور پر زندہ رہنے اور ایک اجتماعیت بنانے میں معاون ثابت ہو سکے۔ اچھا سر، میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہماری جو پچھلی تاریخ ہے، ہم نے کوئی ایسا علمی نظریہ پیش نہیں کیا 300 سالوں میں، اور ہماری جتنی بھی تفہیم ہے وہ ریس کے اوپر ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی خیال پیش ہی نہیں کیا جس کے ہم بنیاد بنا کے اپنی نسل نو کو جو ہے سامنے ان کے لیے کوئی ایک بہترین لائحہ عمل ترتیب دے سکیں۔ تو اور رہ سہ کے یعنی ہمارے پاس اور اس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچتا، اور آج بھی ہم صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہی ہیں کہ ہم نے اپنی جو ایک تہذیبی روایت ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اپنا کچھ پیدا نہیں کیا۔ تو جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، وہ بھی اسی طرح بلائنڈ ہے جس طرح ہم بلائنڈ ہیں۔ جی تو ٹھیک ہے۔ اس صورت میں تو ہم نے کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں کیا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اس حوالے سے جو یہ ہیں ہمارے بھٹی صاحب، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم تاکہ کوئی ایسی اینٹ تو رکھ لیں جس کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کی جا سکے۔ یعنی یہ جو ہم تنقید جو پورا ہماری تاریخی جو ایک ہے، یعنی جو ہماری قسمہ پرسی ہے جو پچھلے 300 سالوں سے جو ہم نے اپنی تہذیبی روایات کو چھوڑ دیا، وہ تو ہے، لیکن اب ہمارے پاس ہم کسی بنیاد رکھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، یا اسی ریس پر اسی کے اوپر ہی ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ انسان فرد یا معاشرے کے پاس کوئی آپشن باقی نہ رہے۔ ایسی صورتحال تاریخ کا جبر جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک نقطے کے طور پر دیکھا جائے تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ انسان یعنی ہم بطور مسلمان ایک جو انسانی شعور کی عقلی اور جو ہماری نفسی اخلاقی تشکیل کی طرف پیش رفت کر سکیں۔ اگر ہم اپنے شعور میں کی عقلی تشکیل ابتدائی سطح پر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے علم کے احیاء کی طرف پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ کبیر اطہر صاحب نے پوچھا ہے کہ جوہر صاحب ہماری علمی روایات کیا ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے۔ جی کبیر صاحب ماشاءاللہ خود بہت صاحب علم آدمی ہیں، بڑے کمال کے شاعر ہیں، اور جی میرا خیال یہ ہے کہ سوالات تو ان سے پوچھے جانے چاہیے، وجہ یہ کہ ہم سے سوال کیا جائے، لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت بات میں مجھے معلوم ہے وہ میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کو بہت اگر سمپلیفائی کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو علمی روایت ہے اس کی آپ جو سمجھ لیں کہ کئی جہتیں ہیں، اس کی جمالیاتی جہتیں ہیں، اس کی اخلاقی جہتیں ہیں، اور اس کی فلسفیانہ جہتیں ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑی چیز جس کو ہم عرفانی جہت کہتے ہیں، جو تہذیبوں میں مابعد و طبیعات کو علم کے طور پر سامنے لانے کی جو کوشش ہوتی ہے، وہ دنیا کی ساری تہذیبوں میں چونکہ موجود ہوتی ہے تو ہماری تہذیب میں بھی وہ موجود رہی ہے، اور اس وقت بھی اس کا کہیں نہ کہیں سراغ مل جاتا ہے۔ تو ہماری جو تہذیب ہے مسلمانوں کی، اس نے 4 دائروں میں اعلیٰ ترین سطح پر انسانی شعور کی کاوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، جو دنیا کی باقی تہذیبوں سے ہر لحاظ سے نہ صرف کمپیریبل ہے بلکہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر جمالیات
کے دائرے میں ہمارے ہاں آرٹ اور فنون اور ادب کے جو مظاہر ہیں وہ بے مثل ہیں. اسی طرح سے اخلاقی تشکیل کے ہمارے ہاں جو مظاہر ہیں اور اس پر جو لٹریچر ہے وہ حیرت انگیز ہے. اور اسی طرح سے جو ہماری جو علمی روایت تھی بنیادی طور پر، وہ اس کا عنوان واجب الوجود کی بحث تھا. اور اس بحث میں مسلمانوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کیٹیگری میں انہوں نے یونانی علوم کو جس طریقے سے فیس کیا ہے، وہ انسان کی مجموعی طور پر جو تہذیبی تاریخ ہے اس میں ایک حیرت انگیز امر ہے. اور پھر مابعد الطبیاتی علوم میں مسلمانوں نے جس طرح سے مربوط مابعد الطبیات ڈیولپ کی ہے، وہ بھی ایک بہت حیرت انگیز چیز ہے. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ مسلم تہذیب کا جو آرکائیو ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں جتنے علوم تھے، جتنے اہل علم پیدا ہوئے، ان کی جو سطح تھی علم کی، اس کا صرف 2% ابھی شائع ہوا ہے. اب وہ 2% چیزیں جو ہے ہماری تہذیب کی جو ایک بہت تونگر اور رچ جو ٹریئر ٹروپ تھا، جو سونے کی کان تھی، جو ہمارے خزائن تھے، جو ہماری تراث تھی، جو ہماری اسلاف کی روایت تھی، اس کا صرف 2% ابھی تک شائع ہوا ہے یا ہمارے ایکسیس میں ہے. اس کے علاوہ تو وہ ہمارے جو تہذیب کے خزانے ہیں، علم کے، عرفان کے اور علوم کے، وہ ابھی تک ہمارے جو رسائی ہے اس سے باہر ہے. تو میرا خیال ہے اس مختصر جواب سے میں کبیر صاحب کے سامنے یقیناً سرخرو ہو گیا ہوں گا. تو ابھی عاقف محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ جوہر جی، صاحب عاقب صاحب کا سوال ہے کرنے. کہ جوہر صاحب کے لیے سوال ہے کہ کیا اسلامی فکر نے کارٹیشین فکری انقلاب کو خود میں سمویا؟ ڈیکارٹ نے بنیادی طور پر متذکرہ وجود اور انسانی شعور کی سکت بارے شدید تحفظات ظاہر کیے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اسلامی فکر اس انقلاب کو رد تو کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی تشکیک کا مناسب رد دلائل کی بنیاد پر ہنوز جواب طلب ہے. تو یہ سوال تو یہ کہ جو ہے نا، جو کارٹیشین فکری انقلاب کو خود میں سمویا. میری گزارش یہ ہے کہ عاقف محمود صاحب سے ہمارا اختلاف چونکہ بہت ریڈیکل نوعیت کا ہے، تو ان سے کسی دن ایک باقاعدہ نشست جو ہے وہ اس سلسلے میں ہونی چاہیے، کہ تاکہ وہ اپنے نقطہ نظر کو زیادہ وضاحت سے جو ہے وہ سامنے لا سکیں. فی الوقت جو ہے وہ میں یہی عرض کروں گا کہ جو کارٹیزین جو ریولوشن ہے، اس میں وجود سے جو مراجعت کا عمل ہے وہ ارادی ہے. یعنی جدید انسان نے یہ ارادتاً فیصلہ کیا کہ وجود کے مبحث کو اٹ مسٹ بی تھرون آن دا وے سائڈ، اور جو مظاہر ہیں ان کی میکینکس کو علم کا موضوع بنانا چاہیے. اس میں جو گہری بات ہے وہ یہ ہے کہ جدید جو شعور ہے، جدید انسان کا جو شعور ہے، وہ جو وجود شہودی ہے، یعنی کہ وہ عالم جو نیچر کے طور پر اس کے سامنے ہے، وہ اسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پوری نیچر کو ٹرانسفارم کرنے کا ایک دائیا رکھتا ہے. یعنی جو شعور پورے، یعنی کہ دیے گئے ظاہری وجود کو بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہو ایز سچ، وہ بھلا خدا کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ ہمارا جو اس پر موقف ہے وہ یہ ہے کہ جدید انسان جو وجود کے فطری مظاہر ہیں، جو شہودی مظاہر ہیں، یا وجود عالم شہود میں جس طریقے سے وہ ظاہر ہوتا ہے، جدید شعور تو اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ اس میں بہت ریڈیکل نیچر کی جو ہے وہ سبورسو اور اس میں ٹرانسفارمیٹیو ایکٹیویٹی وہ نہ کر لے. تو ایک ایسا شعور
جو نیچر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی مادی فطرت کو جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ اسے وہ قبول کرتا ہے، وہ اس کو بھی مکمل طور پر سبورٹ کر کے، جیسے فرانسس بیکن کہتا ہے، اسے ٹارچر کر کے وہ اپنی ترجیحات کے مطابق اسے ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ شعور بھلا خدا کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ وہ کسی ایسے وجود کو کیسے قبول کر سکتا ہے جو جو خدا ہے اور جو سارے وجود کا خالق ہے، وہ اس کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ فلسفے کی داخلی بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے، ہم اس میں باہر سے کھڑے ہو کر اپنے موقف کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ صدیق محمد صاحب کا ارشاد جی، ہے کہ صدیق صاحب کا ایک سوال آیا ہے جی کہ کیا سیاسی قوت کے بغیر اسلامی تعلیمات کی ترویج اور ترقی ممکن ہے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب ہاں بھی ہے، نہیں بھی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کی ایمانی اور اخلاقی تعلیمات کی ترویج جو ہے، اس کے جو ذرائع اور مؤثرات ہیں وہ طاقت سے مشروط نہیں ہیں، جبکہ اجتماعیت سے وابستہ، مثال کے طور پر اگر ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، صلاۃ کی اگر نمائندگی ہمارے اولی الامر کرنا چاہتے ہیں، امامت کرنا چاہتے ہیں اس کی، اگر سود کے بغیر ہم کوئی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر حدود کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیاسی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی ڈومین بہرحال مختلف ہے۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے، ہمارے سلمان گجر صاحب ہیں، جی تو کافی گہرا مطالعہ ہے ان کا، اور بڑی جو ہے نا گہری نظر رکھتے ہیں مختلف باتوں کے اوپر اور مختلف نظریات کے اوپر، جی اور فلسفیانہ شغف رکھتے ہیں کافی، اور شاعر بھی ہیں۔ تو وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے کہ عہد حاضر میں مسلم علمی احیاء کی کوئی ایسی کاوش ان کی نظر میں ہے جو کسی درجے میں قابل ستائش ہو، خواہ یہ انفرادی سطح پر بھی ہو؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ بر صغیر کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری علمی یا عقلی یا فکری روایت تھی وہ مکمل منہدم ہو چکی تھی۔ وہ ایسے کوئی اسالیب نہیں رکھتی تھی کہ وہ جدید عہد میں وہ جو عقل کے مقتضیات ہیں یا ان پر کھڑے ہو کر ہم جدید عہد کا سامنا کر سکیں۔ ایسے میں ہمارے ہاں دو ایسے آدمی پیدا ہوئے جنہوں نے شاعری کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ایک اکبر الہ آبادی ہیں اور دوسرے اقبال ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے فرد اور سماجی حوالوں سے طاقت کی جو پریکسس ہے، ماڈرن اسٹیٹ کی، ماڈرن پاور کی، ماڈرن کلچر کی، جدید تعلیم کی، اس کے جو مظاہر اور اس کے جو اثرات ہوئے ہیں ان کو اپنے یعنی انہوں نے شاعری کو، کیونکہ علمی روایت تو ہمارے ختم ہو چکی تھی، وہ کچھ سسٹین کرنے کے قابل نہیں تھی، تو انہوں نے شاعری کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جدیدیت کو کنفرنٹ کیا ہے، اور ان کا جو تناظر ہے بنیادی طور پر وہ انفرادی، اخلاقی اور سماجی ہے، تعلیمی ہے۔ اقبال کا تناظر ذرا بڑا ہے لیکن وہ ایک ہی چیز ہے دونوں۔ اقبال ایک تہذیبی تناظر میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ان دو شعراء نے شاعری کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جس تہذیبی مزاحمت کا آغاز کیا ہے یا جو تہذیبی مزاحمت سامنے لائے ہیں، اگر ہم ان کے قضایا کو، ان کے شعری انسائٹس کو اگر ہم ریشنلائز کر کے ان کو ریشنل ڈسکورسز میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک عقلی روایت کا احیاء بھی کر سکتے ہیں جو ہماری دینی ضروریات جو ہے وہ اس کو بھی پورا کر سکتی ہے، ہمارے شعور کے لیے بھی فلفلنگ ہو سکتی ہے، اور جدید عہد میں ہمارے عمل کو بھی راستہ دے سکتی ہے۔ اصل میں تفہیم مغرب کے حوالے سے جو صدام صاحب نے سوال کیا تھا، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ تفہیم مغرب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ مسلمانوں کے عمل کو راستہ نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر اگر فرض کیا تفہیم مغرب کھڑے ہو کر میں ٹیکنالوجی کا گہرا شعور حاصل کر لیتا ہوں تو اور ٹیکنالوجی پر میں کوئی مذہبی ججمنٹ لے آتا ہوں تو مسلم عمل کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ ٹیکنالوجی حرام ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگوں
تو اس سے مسلم امن کو راستہ نہیں ملتا. تو اس طرح کی جو ایک اپروچ ہے وہ انسانی معاشروں کے لیے اور خود انسانی شعور کے لیے مہلک ہوتی ہے. تو اس پہلو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سلمان گجر صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی اور اقبال نے جس طرح سے جدید عہد کو یا ماڈرنٹی کو یا کلونیل ماڈرنٹی کو جس طریقے سے کنفرنٹ کیا ہے اس میں سے ریشنل ڈسکورسز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تہذیبی علمی ضروریات پوری ہو سکتی. چاہے ارشاد صاحب ہیں، شوکت ارشاد صاحب بڑا جو گہری نظر رکھتے ہیں معاملات کے اوپر، تو انہوں نے ایک سوال پیش کیا ہے کہ کیا انسان پیدائشی طور پر اپنی شعوری سطح مقام صفر ہوتے ہوئے زندگی کا آغاز کرتے ہوئے زمانہ کے بدلتے ارتقاء کی بدولت حاصل ہونے والے مشاہدے کی بدولت شعور ترقی پاتا ہے؟ اس میں میری گزارش ہے کہ شعور کی جو خلقی صلاحیت ہے وہ تو صاف ظاہر ہے وہابی ہوتی ہے. کچھ لوگ کم ذہین ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن اس کے شعور کی جو ترقی ہے، اس کی جو آرائش ہے، اس کی زیبائش ہے، اس کی جو امپرومنٹ ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے، اس میں جو علم کی انکلکیشن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے سماجی اور تاریخی مؤثرات کے تابع ہوتی ہیں. اگر آدمی ذہین بھی ہو اور اتفاق سے اس کو تاریخ اور معاشرے میں علم حاصل کرنے کے مواقع بھی حاصل ہو جائیں تو صاف ظاہر ہے اس کا شعور جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہو جاتا ہے بنسبت ایسے انسان کے جو بنسبت ایسے انسان کے جس کو وہ مواقع میسر نہ آئے. سر یہ نگت خان جتوئی صاحبہ ہیں، نگت عالیہ خان جتوئی مفسر قرآن ہے. ابھی ان کی قرآن پہ بڑا کام کیا ہے، انہوں نے ترجمہ اور تفسیر ان کی زیر اشاعت ہے. ابھی کل ہی ان کے ساتھ ایک پروگرام ہوا تھا، تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ سر آپ علم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یعنی دیکھیں علم کو میں وہی سے الگ ایک چیز سمجھتا ہوں، لیکن نوعاً یہ نوع ان کی ایک ہی ہے، لیکن وہی ایک اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. یعنی حاصلات عقل کو یا حاصلات خرد کو ہم علم کہتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے اس میں وہ اس کی وجود کے ساتھ نسبتیں یا میکانیکیات وجود کے ساتھ نسبتیں اس کی پہلے سے موجود ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ادراک اور اس ادراک پر انسان کی عقلی ججمنٹ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے ہم اس کو علم کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. ابھی سوالات تو آ رہے ہیں لیکن وقت کا تھوڑا سا وقت کی قلت ہے، تو میں چاہوں گا کہ باقی سوالات کو ہم اگلی بینچ میں اٹھا رکھیں گے اور کوشش کریں گے. اور تمام ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور اپنے سوالات اور اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اپنے تاثرات کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں تاکہ ایک بہترین مکالمے کی فضا پیدا کی جا سکے. اور اس سے یعنی صرف سوال یعنی ہم نے کوئی جواب دینے، جیسے جوہر صاحب نے فرمایا کہ ہم جواب دینے کی بجائے ہم ڈسکس کریں گے، ان کے اوپر گفتگو کریں گے. کچھ پوائنٹ آف ویو آپ کے آئیں گے، کچھ ہمارے، اس طرح سے بات نکلے گی اور ایک بہترین تفہیم کا سلسلہ چل نکلے گا. تو انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے ہیں ہم ان کو اگلی بینچ میں اٹھا رکھتے ہیں اور ان میں ہم سب سے پہلے انہی سوالات کے اوپر ڈسکس کریں گے جو اس بینچ میں رہ گئے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، اور جوہر صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کا. اور عاقب صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی ایک پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر رہے ہیں وہ، تو میں نے بھی ان سے گزارش پہلے بھی کی تھی، تو ابھی اس پروگرام کے توسط سے دوبارہ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں جو وہ جانتے ہیں تاکہ اس میں اس کے اوپر ایک بہترین مکالمہ کیا جا سکے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. خدا حافظ.